آئیے میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ سبھی کا میرے چینل اسلامی بہن میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کی حالت میں وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سجدہ سو کرنا چاہیے۔ اگر سجدہ سو نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور سجدہ سو کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سو کسے کہتے ہیں، اور اگر نماز کی حالت میں گیس پاس ہو گئی تو کیا دوبارہ سے ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی وضو کر کے۔ ہم اس مسئلے میں بھی بات کریں گے۔ اگر ہم ایسی ایک چیز اس میں اپنائیں گے کہ ہم وضو کر کے دوبارہ سے اسی سرے سے یعنی کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی تھی، فار ایگزامپل 2 سنت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر پہلی رکعت ہو گئی اور دوسری رکعت میں ہوا خارج ہو گئی تو ہم دوبارہ سے وضو کر کے دوسری رکعت سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چیز اپنانی ہوگی اور وہ بات ہم اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی تک پہنچے۔ اور ہماری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہنا۔ اگر آپ کوئی بھی ایک چیز مس کرتے ہو تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ سجدہ سو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی اور آپ کو دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو چلتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے کہ نماز میں کون سی ایسی غلطی آئے گی جس کے کرنے سے نماز میں سجدہ سو کرنا فرض ہے، لیکن نہیں کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 1، 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں یا کسی ایک میں الحمد شریف پڑھنا بھول گیا ہو تو سجدہ سو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، سنت یا نفل کے کسی بھی ایک یا زیادہ رکعتوں میں الحمد شریف پڑھنا بھول گئے۔ نمبر 3، 2 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد کے ساتھ سورہ نہیں ملائی، جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہمیں ضروری ہے سجدہ سو کریں۔ نمبر 4، سنت نفل وتر کسی بھی نماز میں الحمد شریف کے ساتھ سورہ نہیں ملائی بھول گئے تو ہمیں سجدہ سو کرنا ہوگا، جان بوجھ کر بھولی تو نماز دوبارہ سے دہرانی ہوگی۔ نمبر 5، الحمد شریف پڑھ کر سوچنے لگے کہ کون سی سورت پڑھیں، ان میں اتنی دیر گئی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جائے تو سجدہ سو کرنا لازم ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پہلی رکعت میں الحمد شریف اور سورہ پڑھنے کے بعد دھیان میں آیا کہیں اور چلا گیا اور اتحیات پڑھنے لگ گئے تو سجدہ سو کرنا لازم ہے۔ اسی طرح قاعدے میں بیٹھے اتحیات کی بجائے الحمد شریف پڑھی تو اس وجہ سے سجدہ سو کرنا لازم ہے۔ نمبر 7، دوسری رکعت کی سجدہ کرنے کے بعد پہلے قاعدے میں بیٹھنا بھول گئے، کھڑے ہونے لگے، اب اگر قاعدے کی حالت کی قریب یاد کر لیا تو بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کے قریب یاد آیا تو واپس نہ آئے، باقی نماز قاعدے کے مطابق پوری کیجیے اور آخری میں سجدہ سو کیجیے۔ نمبر 8، قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا بالکل بھول گئے، کھڑے ہو کر رکوع کر لیا مگر سجدے سے پہلے یاد آ گیا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، کوئی حرج نہیں، بیٹھ جائیے، سجدہ سو کیجیے، نماز ہو۔ لیکن اگر بعد یاد آیا تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، سب 6 رکعت نفل ہو جائے گی اگر فرض کی نیت سے پڑھ رہا ہے، بندہ ہو یا بندی ہو۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص قوما رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا بھول جائے یا 2 سجدوں کے درمیان جلسہ مطلب بیٹھنا جلسہ نہ کرے تو اس کو بھی سجدہ سو کرنا چاہیے، لازم ہے۔ نمبر 10، اگر کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد یہ سمجھ کر 4 رکعت پڑھ چکی ہوں سلام پھیر دی اور پھر خیال آیا تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت اور پڑھ کے نماز مکمل کرے اور سجدہ سو کر لے، لیکن اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات نہ کی ہو، اگر معمولی سی بھی بات کی ہے تو پھر 4 رکعت نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک چیز اس ویڈیو میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کبھی ہم نماز کی حالت میں ہیں اور نماز فار ایگزامپل 4 رکعت فرض کی نیت کی ہے، 3 رکعت ہم نے پڑھ لی اور چوتھی رکعت میں جب ہم رکوع میں جانے لگے تو ہماری ہوا خارج ہو گئی، تو ہم اگر کبھی اسی حالت میں وضو کر کے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے وضو کر کے ہم چوتھی رکعت کے رکوع سے ہم نماز شروع کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے کیونکہ گیس پاس ہوئی تو ہماری نماز ٹوٹ گئی، اور اگر کسی سے بات کر لی تو ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر بات نہیں کی تو وضو کر کے دوبارہ سے رکوع سے ہم نماز اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں۔ اب ہم جانیں گے سجدہ سو کا طریقہ۔ نمبر 1، آخری قاعدہ میں صرف اتحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر دیجیے، پھر 2 سجدے کیجیے اور بیٹھ کر قاعدے کے مطابق صرف تشہد
درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیجیے۔ نمبر 2، اگر سجدہ سو کرنا تھا اور کسی نے تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، سجدہ سو کر کے پھر تینوں چیزیں پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 3، سجدہ سو کرنا تھا مگر تحیات کے بعد ایک طرف سلام نہیں پھیرا اور 2 سجدے کر لیے، اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہو۔ تو پہلے ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تحیات پڑھ کر دائنی طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدہ کرنا ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سو کرنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر دیا تب بھی سجدہ کر لینا جائز ہے، جب تک یہ کہ قبلہ کی طرف سے رخ نہ پھیرا ہو یا کسی سے بات نہ کی ہو۔ سجدہ سو کا حکم ہر نماز کے لیے یکساں ہے، فرض، سنت، نفل، وتر، تراویح، کوئی بھی نماز ہو۔ اگر ایک نماز میں غلطی ہو جائے تو ایک ہی سجدہ سو کافی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے نماز میں ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سو کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کو آسانی سے پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ان سبھی چیزوں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔